بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور لائیو کالز آپ لوگ پروگرام میں کرتے ہیں، کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ سوالات آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سب لوگ جانتے ہیں علماء کرام ہمارے ساتھ، مشائخ پیران عظام آپ احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ پروگرام میں موجود ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ٹی وی کا والیوم پلیز آپ لوگ بند رکھا کریں۔ جب بھی آپ کی کال مل جائے پروگرام میں، اور اسپیشلی لائیو ہم تک جب پہنچ جائے، تو آپ ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں تاکہ آپ کی بات، آپ کی گفتگو، سوال جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک سے ہم لوگوں تک پہنچ سکے، اور پھر آپ کو جواب بھی صحیح جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ خط کے ذریعے بھی آپ کے پیغامات ملتے رہتے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ جواب لفافے کی صورت میں آپ لوگوں تک واپس آپ لوگوں کے ان سوالات کے جوابات پہنچائے جائیں۔ باقی اللہ کریم آپ سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ آغاز کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہم کالرز کا، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے، گفتگو بھی رہے گی، ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی آج سے میں نے 12 دن پہلے 13 دن فون کیا تھا آپ کو نا، ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کا بتایا تھا اور بیٹی کا بتایا تھا، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ درود تاج پڑھنا۔ وہ 2-3 دن میں نے پڑھا، تو اس کے بعد تھوڑا مسئلہ ہو گیا، میں نے نہ پڑھا، چھوڑ دیا۔ پھر اب میں پڑھ رہی ہوں، آج 8 دن ہو گئے ہیں۔ آپ نے بولا تھا کہ درود تاج پڑھنا ہے 11 دن، اور اس کے بعد میٹھی چیز پکا دے تو کوئی آپ نہ حیرات کر دینا یا بانٹ دینا۔ ٹھیک ہے، تو سر میں نے بس مجھے یہ ہو گیا تھا کہ میں درود تاج 11 دفعہ ہی صبح پڑھتی ہوں فجر کی نماز کے ٹائم نا۔ اچھا جی، تو یہ نہیں تھا مجھے پتا کہ 1 دفعہ پڑھنا ہے یا 11 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن میں 11 دفعہ پڑھتی ہوں ٹھیک ہے، صبح فجر کی نماز کے ٹائم نا۔ ٹھیک، تو سر ابھی تو کوئی میری بیٹی کا بھی یعنی کوئی نہیں، نوکری کا بھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا، اس کو ڈیورس ہو گئی ہے، میں وہ بیوہ ہوں، ٹھیک، میرا بیٹا بھی، لیکن میں کاروبار کی وجہ سے بڑا تکلیف میں ہے۔ سر میں نے بڑا اسٹرگل کیا ہے اپنے بچوں کے لیے، لیکن کہیں سے بھی میرے بچوں کے لیے کوئی خیر کی، کوئی خوشی کی خبر نہیں ملتی۔ اللہ تو مہربانی آپ پلیز بتا دیں کہ 11 دن کے بعد پھر میں آپ کو کال کروں۔ پچھلے بدھ کو میں نے کال کی تھی تو وہ آپ نہیں تھے، وہ سہارا جو کرتے ہیں نا وہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس بعد آپ کو بتائیں گے۔ چلے ہم آپ کی دوبارہ سے رہنمائی کریں، اور میرے بچوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ میں نے بڑا مشکل وقت گزار رہی۔ انشاءاللہ جی، آپ پریشان نہیں ہوں میری بہن، اللہ کریم بہت آسانیاں کریں گے انشاءاللہ، اور وہی مہربانی کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، اور یقین کامل ہو جائے تو انشاءاللہ زندگی کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ باقی آپ پریشان نہیں ہوں، بچوں کے لیے انسان پریشان تو ہوتے ہیں ظاہر ہے پیرنٹس، اور مجھے یاد ہے آپ نے کال کی تھی اور آپ کو بتایا گیا تھا، ایک دفعہ پھر بھی آپ کی رہنمائی کر دیں گے پیر صاحب انشاءاللہ۔ 8 دن ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے بھی، اور 3 دن باقی ہیں 11 دن کے لیے۔ بہت سی آسانیاں مالک آپ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ پیدا کرے، ہماری دعا انشاءاللہ، آپ پریشان نہیں ہوں۔ باقی رہنمائی ایک مرتبہ پھر مزید بھی جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ انشاءاللہ پیر صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ میرا بیٹا۔ جس ترتیب سے میں نے ہی آپ کو بتایا تھا
آپ نے 11 دن مکمل کرنے ہیں، اور 11 دن مکمل کرنے کے بعد جو درمیان میں گیپ آیا پھر وہ نئے سرے سے آپ نے شروع کیا، 8 دن ہو گئے، اس کے بعد کوئی چیز میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے وہ ختم شریف پڑھ کے اس کو نیاز کو تقسیم کرنی، وہ کرنا ہے آپ نے جی 3 دن درمیان میں چھوڑ کے پھر آپ شروع کر لیں، آپ اس کو جاری رکھیں، کم از کم 3 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں۔ آپ 11 مرتبہ درود تاج پڑھ رہی ہیں، اگر پڑھ سکتی ہیں تو وہ پڑھیں، کیونکہ درود تاج کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یعنی آپ 3 دن چھوڑ کے پھر اس کو 11 دن پڑھیں، تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ آپ کال کریں، اور اگر اس دوران نہیں ہوتا پھر 3 دن چھوڑ کے آپ نے 11 دن درود تاج کو پڑھنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ 3 دفعہ آپ اس کو جب پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ بہتر فرما دے گا اس درود کے صدقے سے۔ تو آپ کا کام، اور اس سے کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، اس کے بے شمار گھر میں فائدے ہیں۔ یہ نہ آپ سمجھیں کہ میں نے 8 دن پڑھا ہے اور یہ کام نہیں ہوا، یہ دیکھیں صحیح اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ پڑھیں ذرا اس کو ابھی۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ ہیں جی کالر، السلام علیکم۔ چلیں لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کیا کریں، بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس سب جواب دیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اکثر ہی، کہ گفتگو بھی ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں مکمل نہیں کر پاتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کیا کریں، جیسے جواب مکمل ہو تو ہم نیکسٹ کال ساتھ ہی شامل کر لیا کرتا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، ہم دیکھیں گے کالر۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہاں جی میں ٹی وی پہ تھوڑا پروگرام دیکھ کے تو میں کال کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہے ہو سکتا تھا حل؟ جی بتائیں جی، کیا مسئلہ ہے؟ بچیاں کی شادی کے مسائل نے جی۔ اچھا جی، کیا نام ہے بچوں کا؟ ایک مریم ہے، ایک آمنہ ریاض، مریم ریاض۔ اچھا جی، والدہ کا نام بتا دیں ان کی۔ جی ان کی والدہ کا نام بتا دیں۔ کنیز بی بی۔ شادی کا مسئلہ ہے؟ ہاں شادی کا رکاوٹ ہے، بس ایسے ہی ہے۔ ٹھیک، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ دیکھیے گا پروگرام، جواب آپ کا شامل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بچوں کے حوالے سے جو آپ نے کہا شادی کا مسئلہ ہے دونوں کے، اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے آپ کے بچوں کے لیے، اور بھی ہمارے جتنے احباب دیکھنے سننے والے ہیں جو رشتوں کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، مالک سب پر کرم فرمائے۔ جی پھر صاحب، ان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور بچوں کے معاملے میں صاف ظاہر ہے کہ ماں باپ پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، تو انشاءاللہ وہ اسباب بہتر فرما دے گا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ جمعۃ المبارک، پرسوں جمعۃ المبارک ہے، تو جمعے کے دن آپ نے سورۃ جمعہ ہے، یہ اس کو آپ نے سورۃ جمعہ کو 28ویں پارے میں ہے، اس کو آپ نے 11 دفعہ جمعے کی نماز سے پہلے آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے۔ یہ 4 جمعۃ المبارک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے رضیہ بات کر رہی ہوں۔ قاری صاحب جی بتائیے کیا سوال ہے؟ وہ میری بیٹی ہے تحریم اس کا نام ہے، اور قاری صاحب اس کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا کہیں۔ اچھا جی، پہلے شادی ہوئی تھی، اس کا بچہ ایک۔ اچھا دوبارہ ابھی رشتہ مطلب کر رہے ہیں آپ؟ جی دوبارہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، کیا نام بتایا بچی کا؟ بچی کا تحریم۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام رضیہ۔ ٹھیک ٹھیک،
اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں بس مسئلے تو کوئی ہمیں چنگا سمجھتا ہی نہ بہن نہ بھائی نہ بیٹے نہ کوئی نہیں ہمیں چنگا سمجھتا، ایسے جیسے سارے نفرت کرتے ہمارے سے. اللہ کریم مہربانی کرے جی. میرا میاں بھی نہیں ہے. جی جی ہم رہنمائی میری کرتے ہیں بیٹی سے انشاءاللہ. بات کر لیں قاری صاحب، ان کو ذرا فرق بتا دیں. ہم یہ لو. جی ہم جواب دیتے ہیں آپ کو. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے جو آپ نے بتایا ہے، جو بھی مسئلہ ہے. ہلو چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ جواب دے رہے ہیں آپ کو. سوال تو آپ کا آ ہی گیا ظاہر ہے، بیٹی کے حوالے سے جو آپ نے بتایا، اور ان کی شادی دوبارہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں. دیکھیں گھریلو بھی، معاشرتی بھی، اور یہ سارے معاملات میں عزت کا ہونا، یعنی یہ ساری چیزیں تو انسان اپنے سٹیٹس کو یا عزت کو، یہ سب کو برقرار خود سے رکھتا ہے. آپ کا میل جول کیسا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، رشتہ کیسا ہے، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو بہرحال ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. باقی رہنمائی ابھی صاحب کر دیتے ہیں کیا بہتری ہو سکتی ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے. دیکھیں میری بہن، آپ پریشان نہ ہوں. یہ سب میرے جتنے معاملات ہیں یہ مالک کی طرف سے ہیں. ہماری کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ ماں باپ کی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، بعض دفعہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو. تو آپ پریشان نہ ہوں. آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سورۃ کوثر جو ہے، چھوٹی سی سورت ہے قرآن پاک کی، انا اعطیناک الکوثر، اس کو یاد کر لیں اچھی طرح. اگر ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، ایک تسبیح نہیں pڑھ سکتی تو کم از کم 40 مرتبہ آپ ہر نماز کے بعد، اور 40 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر کو پڑھ لیں. ٹھیک. اس کے بعد آپ دعا کریں، اپنا مقصد لے کر دعا کریں اللہ حضور سے. جتنا مانگنا چاہیں اس مالک سے مانگیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ جی انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی ہم پروگرام میں، اور کالر ہیں نیکسٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں سمیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے گا کیا سوال ہے. میری بہن ہے، اس کے لیے ہم پرپوزل دیکھ رہے ہیں. رشتے آتے ہیں لیکن رشتہ ہوتا نہیں ہے. نام کیا؟ اور اب تو ویسے بھی رشتے نہیں آ رہے. ان کا نام بتائیے. آمنہ نام ہے. تو کیا بندش ہے کوئی؟ میں نے یہ پوچھنا تھا. ایج کیا ان کی؟ ایج ہے 26 سال. 26؟ سوری 26 سال بتائی نا آپ نے. جی. والدہ کا نام بتا دیں. کنیز. کنیز. ٹھیک ہے. آپ کی چھوٹی بہن ہے کہ بڑی ہیں آپ سے؟ نہیں میری چھوٹی بہن ہے. آپ کی چھوٹی بہن ہے. ٹھیک ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا آپ، اور سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا مکمل جو آپ نے بتایا اپنی بہن کے لیے. پھر سب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ کیا بہتری ہو سکتی ہے ان کے لیے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی یا پھر ویسے ہی دیر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کیا کہیں گے قبلہ بتائیے گا ذرا. میرا بیٹا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے. تھوڑا سا معاشرے کے اندر رہ کر ہماری ریکوائرمنٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں، یا ہمارے بعض دفعہ ہم غیر کف میں جانا چاہیں تو مشکلات ضرور ہوتی ہیں، یعنی آؤٹ آف فیملی جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا، بندش کوئی نہیں ہے. آپ صرف نماز کی پابندی کریں. بیٹی کو بھی کہیں کہ نماز پڑھیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اپنے رب کو منانے کے لیے، وہ ہے نماز. جتنا شوق سے، محبت سے، کثرت سے آپ نماز پڑھیں گے، رات کو اٹھ کے نوافل پڑھیں گے، آپ اس مالک کے قریب ہوتے جائیں گے. تو جب قریب ہوتے جائیں گے تو مالک آپ کی ہر فریاد کو سنے گا. مشکلات اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے مالک کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. ایک سبق ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ اس سبق کو ہم جتنا زیادہ پڑھیں زیادہ یاد رہتا ہے. اگر اس کو بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے وہ سبق بھی بھول جائے گا. تو اسی لیے پھر بھی وہ مالک ہے، وہ
بھولنے والا نہیں ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں مالک کو، تو مالک تو رحمان اور رحیم ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ روزانہ ایک مرتبہ سورۃ مریم پڑھ لیا کریں، یا بیٹی پڑھ لے یا آپ پڑھ لیں، یا جیسے بھی پڑھنا ہے۔ سورۃ مریم روزانہ ضرور ایک دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے اللہ کے حضور میں، انشاءاللہ وہ اسباب پیدا کر دے گا اور اچھا رشتہ آ جائے گا اور ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ثاقب شہزاد بات کر رہا ہوں جی، اٹک سے۔ جی میرے محترم بولیے گا۔ یہ پیر صاحب سے یہ وظیفہ پوچھنا تھا کہ بیٹے کی چاہت ہے تو اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے، کون سا وظیفہ پڑھا جائے؟ اور دوسرا ایسا ہے کہ میری نظر تھوڑی سی کمزور ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں پیر صاحب، اور دعا بھی کر دیں کہ اللہ کریم نظر عطا فرما دے انشاءاللہ۔ والدہ کا نام بتا دیں۔ جی میری والدہ کا نام گلزار بیگم جی۔ گلزار بیگم، ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے گا، انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اولاد کے لیے مطلب اسپیشلی بچے کے لیے، بیٹے کے لیے آپ نے کہا، تو انشاءاللہ دعا گو ہیں، اللہ کریم آپ کو بیٹا عطا کرے۔ باقی بھی انشاءاللہ نظر کے حوالے سے بھی آپ نے سوال کیا، پھر سب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ جی میرا بیٹا، آپ اس طرح کریں کہ جو آپ اپنی صورتحال بتا رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے اور بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹی ہے بیٹا ہے، اس کی رحمت بھی ہے، اس کی نعمت بھی ہے۔ آپ آسان ترین آپ کے لیے جو وظیفہ ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ شاید لوگوں کے اوپر بہت بھاری ہے، لوگوں کے لیے نماز بہت مشکل لگتی ہے، لیکن آسان ترین وظیفہ تو نماز ہے 5 وقت کی، وہ نماز پڑھیں۔ اور ہر نماز کے بعد آپ صرف 21 مرتبہ یا لطیف پڑھ لیا کریں، یا لطیف۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے کرم فرما دے، مہربانی کر دے، تو ایک خط لکھ دیں اس چینل کے ایڈریس پر، تو آپ کو کوئی چیز بنا کے انشاءاللہ بھیج دیں گے کہ بیٹی بھی اسی نے دینی ہے، بیٹا بھی اسی نے دینا ہے۔ بندہ تو ایک درمیان میں اس سے مانگ ہی سکتا ہے، تو جب اللہ رحم کر دے، کرم کر دے، تو آپ خط بھیج دیں چینل پر، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز بنا کے بھیج دیں گے۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ مزید آگے دیکھتے ہیں جی ہم۔ نیکسٹ کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ چلیں جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ دوبارہ اگر کال ان کی آ گئی تو ہم ضرور انشاءاللہ ان سے بات کر لیں گے، اگر نہ پھر آپ دوبارہ رابطہ کر لیجیے گا۔ اور جس طرح بھی جوابی لفافے کی صورت میں بھی بتایا پیر صاحب نے ہمارے کالر کو، تو آپ ہو سکے تو بے شک وہاں پہ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اللہ کریم اپنا خاص کرم اور اپنا فضل فرمائیں۔ وظائف جو آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں وہ آپ لوگ مکمل کرنے کے بعد پھر رابطہ کیا کریں تاکہ مزید آپ کی رہنمائی کی جائے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں؟ جی میں اسلام آباد سے ریانہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ جی آپ کا پروگرام دیکھا تھا تو یہ آپ مولوی صاحب سے بات کرنی تھی دراصل میں۔ ہلو جی سن رہے ہیں، بتائیے۔ جی میں نے گھر کے مسئلہ بتانا تھا۔ بتائیں، سن رہے ہیں جی، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ جی میری شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی، تو نا جی۔ میرا گھر نہیں بن رہا۔ میرے میاں کا نام ہے محمد باقر نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے والد کا نام ہے سفتین، اور اس کی والدہ کا نام ہے نسرین، اور میری امی کا نام ہے شمیم، اور ابو کا نام ہے مراد۔ جی تو یہ پہلی بچی فوت ہو گئی تھی 3 ماہ کی ہو کر، اب دوسری دفعہ پھر انہوں نے نکال دیا نا دوسرے عمل کے بعد نا۔ جی۔ میرا گھر نہیں بن رہا تھا، اس سلسلے سے بات کرنی تھی۔ اللہ کریم مہربانی کریں۔ چلے ہم انشاءاللہ ضرور رہنمائی کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے اپنے بارے میں، اور ابھی بھی بہت سے آپ ٹی وی اسکرین پہ اپنا جواب سنیے، بے شک فون کو آپ کٹ کر دیں، پھر سب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ بہت سے ایسے احباب دیکھنے سننے والے، اور یہ دور ابھی بھی قائم ہے اس حوالے سے جہالت کا کہ اولاد کے ہونے نہ ہونے سے، یا پھر بچوں کے، بیٹی اور بیٹے کے نہ ہونے سے ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں،
یہ پروردگار کی دین ہے، اور اگر صرف یہ بات ایک جملہ سمجھ میں آ جائے تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ باقی پیر صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی، کہ اپنے گھر سے آپ خیر و عافیت سے جا سکیں آپ کے شوہر کے پاس جو معاملہ ہے آپ کا مسائل۔ جی پیر صاحب۔ میرا بیٹا، آپ نماز پڑھیں گی اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا مؤمنو یا رحیمو، یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، یا مؤمنو یا رحیمو۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اور تصور رکھیں اپنے شوہر کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے اور ہماری محبت اور اتفاق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ تو عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا مومنو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور میاں بیوی کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم مہربانی کریں، ہماری دعائیں ہیں جی آپ کے ساتھ، پروردگار آسانیاں جو ہے وہ پیدا کریں انشاءاللہ۔ باقی یہ جو کچھ وظائف کی صورت میں آپ کو بتایا گیا ہے یہ کیجیے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ رابطہ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں جی؟ جی میں شائستہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ اچھا جی فرمائیے گا آپ۔ جی مجھے میری چھوٹی بہن کا استخارہ کروانا تھا۔ ٹھیک ہے، نام بتائیے۔ اس کا نام ہے اقرا۔ اقرا، ٹھیک، کیا مسئلہ ہے جی؟ اس کے نا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کی شادی کا مطلب جہاں بھی بات کرتے ہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اور مطلب جو ہے نا کوئی کبھی صحیح رشتہ نہیں ملتا، تو بہت پریشانی ہے اس لحاظ سے نا ہمیں۔ ٹھیک ٹھیک، والدہ کا نام بتائیے۔ بشیرہ بی بی۔ بشیرہ بی بی۔ اور جی AN پہ آپ کا شو لگا ہوا تھا نا؟ جی 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 جی۔ تو یہاں پہ تو اب کوئی اور پروگرام چل رہا ہے جی، یہاں پہ تو کچھ اور چل رہا ہے۔ آپ کو جواب دے رہے ہیں، آپ کو جواب دے رہے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، اس کا آپ لائن پہ رہیں، آپ لائن پہ جواب سن لیں۔ جی جی، اس کی شادی کب تک ہو جائے گی؟ اور نا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی جگہ مل جائے۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ تو کیا ایسا کیسا مطلب کہ اقرا نام ہے اس کا، ماں کا عمر کتنی ہے؟ بشیرہ۔ اس کی 26 سال ہو گئی ہے تقریباً، 27 سال۔ چلیں آپ کو جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ پیر صاحب۔ جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے، کبھی لڑکے والے انکار کر دیتے ہیں، کبھی ہمیں پسند نہیں آتا، تو بہت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اگر اس سے کہتے ہیں کہیں تو وہ کہتی کہ میرا بھی صحیح جگہ میں چاہتی ہوں، بس اسی طرح مسئلے بہت بنے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہیں اس کے لیے۔ جی ہم بتا رہے ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں پیر صاحب۔ 27 سال تقریباً اس کی عمر ہو چکی ہے۔ اللہ کریم مہربانی کریں انشاءاللہ۔ پیر صاحب جواب دیجیے گا بہن کے حوالے سے۔ دیکھیں میرا بیٹا، میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ظاہرو یا باطنو، ایک تسبیح یا ظاہرو یا باطنو کی اول آخر دروشی پڑھنا ہے، اپنے 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، اور اس کے درمیان میں یا ظاہرو یا باطنو کی ایک تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور اس کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے اس کو، انشاءاللہ آپ کے معاملات اللہ بہتر فرما دے گا۔ چلیں جی جزاک اللہ۔ جواب پہنچ گیا جی آپ تک میری بہن جو آپ نے سوال کیا ہے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ بھی اگر رابطہ کرنا چاہیں تو پھر آپ رابطہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے جو آپ نے سوال کیا وہ پیر صاحب نے آپ کو جواب جو ہے وہ دے دیا ہے۔ رشتوں کے حوالے سے اور بچیوں کے بہت سے کالرز اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، اور احباب رہنمائی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ علامہ صاحب ہوں، شاہ صاحب ہوں، پیر صاحب، آپ احباب کی رہنمائی انتہائی خوبصورت اور آسان انداز میں کی جائے۔ باقی انشاءاللہ سوالات اور جو مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، انسان
اگر پریشانی میں ہی خود جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وقتی طور پہ انسان یہ چیزیں محسوس بھی کرتا ہے کہ یہ شاید معاملہ میرے ساتھ ایسا بن رہا ہے. تو بہرحال پریشانی والی بات نہیں ہے. اللہ کریم بہت اپنا خاص کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں. سورہ مریم کے لیے اکثر جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے بھی سب کہا جاتا ہے. تو بہت سے احباب ایسے بھی ہیں، اکثر خواتین جو سورہ مریم کی تلاوت کرتی ہیں اپنے بیٹیوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے، تو وہ بھی مناسب ہے مطلب اس طرح سے تلاوت کرنا، یا پھر اس کے لیے بھی مطلب رہنمائی اور کسی سے اجازت یا پھر لے لی جائے تو زیادہ بہتر ہے؟ کیا اس حوالے سے کہیں گے آپ؟ سلطانی صاحب کے قرآن مجید کے پڑھنے میں تو کوئی بھی رکاوٹ ہم کھڑی نہیں کر سکتے. جی بالکل. ہم کہیں کہ اس صورت کو آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن پاک ہے، اس کو تو پڑھنا چاہیے. لیکن جب آپ کے قرآن پاک ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے، رحمت کے لیے پڑھنا اور چیز ہے، اپنے خاص مقاصد کے لیے پڑھنا اور چیز ہے. بالکل. تو اس لیے جب آپ اپنے مقاصد کو لے کر کوئی چیز پڑھنا چاہیں تو پھر آپ کسی رہبر سے اس کی اجازت لے لیں کہ میں اس کو بطور وظیفہ، بطور عمل ایک خاص مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر اجازت لے لیں. ادروائز تو قرآن پاک جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ، اینی ٹائم آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو پڑھنا بھی چاہیے، محبت کے ساتھ پڑھیں، جتنا پڑھیں تھوڑا سا پڑھیں لیکن پڑھیں محبت کے ساتھ. محبت کے ساتھ پڑھا جائے، اور قرآن پاک کی تو برکات بھی سمیٹنے کا موقع انسان کو اسی انداز میں حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے. اگر کسی ایک چیز کے لیے اسپیشلی ہم یہ معاملہ کریں تو پھر تو یقیناً جو ہے وہ جس طرح کوئی مسئلہ کسی کو بتایا گیا اور کہا جائے کہ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے، یا پھر سورہ کوثر کو پڑھا جائے، یا پھر سورہ مریم کو پڑھا جائے، تو خاص طور پہ اپنے اس چیز کے لیے پڑھا جائے تو پھر وظائف میں کامیابی تو